کہ 1969 خیال ہے گرمیوں کے دن ہیں۔ اب میں یہ سوچا ہے کہ آپ کو تصویریں کس عہد کی تصویریں ہیں، کیا یاد دلاتی ہیں آپ کو بھی، اس میں ساتھ لے کر چلوں۔ یہ 1969 سید صاحب فون پہ بات ہو رہی ہے، کل کسی وقت رکھ لیجئے، صبح بہتر ہے، مگر ناشتہ میرے ساتھ کریں۔ ہم عرض کر رہے ہیں ناشتے کا تکلف کیا کرنا ہے، یہ ہماری روایت ہے، ناشتہ نہیں تو دوپہر کا کھانا ضرور کھائیے۔ بات ناشتے پر ٹھہری۔ اگلے روز ہم ناشتے کے بعد سید صاحب سے گردش ایام کو پیچھے کی طرف لے جانے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ روبرو ہے، اس میں صفحہ 176 پر یہ انٹرویو ہے۔ سفید قمیض، سندھی شلوار، چہرے پر خال خال جھریاں، لبوں پر حرف آنے سے پہلے ہلکی سی مسکراہٹ کی آمد، آنکھوں میں سندھ کے جنگلوں سی گمبھیرتا، رنگ سندھ کے پانی کی طرح مٹیالہ، آواز میں گئے دنوں کی گونج، لہجے میں گردش زمانہ سے شکایتیں، پیشانی کے خطوط، خیالات کے اتار چڑھاؤ کے آئینہ دار بات کرنے کا انداز، پر اعتماد۔ یہ جی ایم سید ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد قریباً نصف عرصہ انہوں نے نظر بندی اور قید میں گزارا ہے۔ انہیں ایوبی دور میں اپنے گاؤں میں نظر بندی سے بڑا روحانی سکون ملا۔ گاؤں دریائے سندھ کے بالکل کنارے پر واقع ہے۔ دریا کے کنارے تنہائی کا یہ عرصہ انہوں نے کتابیں لکھتے پڑھتے گزارا۔ بہت عظیم شخصیت، علم، بے کراں اور گفتگو اور جد و جہد جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کتنی طویل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، میاں عبدالباری، مولانا شوکت علی، 1928 میں خلافت کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی شریک ہوئے۔ پھر حضرت قائد اعظم راجہ صاحب محمود آباد اور کس کس کے ساتھ رہے، تو یہ روبرو میں ہم نے پوری ان کی تاریخ بھی اٹھائی ہے، کس طرح کب کب جو ہے نظر بند ہوئے، جیل بھیجے گئے۔ اور یہ نشتر پارک کے قریب ایک قدیم طرز کے مکان کے باہر ہم پہنچے تو ایک نوجوان ہمارے انتظار میں تھے، وہ ہمیں ساتھ لے کر اندر گیا۔ گیٹ کے سامنے ایک گلی سی ہے، اس گلی کے آخر میں شاید ملازموں کا کوارٹر ہے، ادھر چار دیواری میں گھرا اصل مکان ہے۔ کھلے صحن کے بعد ڈرائنگ روم میں سید صاحب سے ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے ناشتے کا دور چلا۔ سید صاحب خیالات میں پروگریسو ہیں، لیکن رسوم میں قدامت پسند، جدید قسم کے ترقی پسند، اس وفاداری کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ سید صاحب چونکہ ان دنوں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں اور گزشتہ 10 برس نظر بند رہنے کے باعث ان کا تعلق عملی سیاست سے کم رہا ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان سے سندھ کے ماضی بعید اور ماضی قریب پر بات کی جائے۔ سید صاحب نے شروع میں
اپنی توجہ سماجی اصلاحات تک محدود رکھی تھی۔ 1933 کے اواخر میں بمبئی سے سندھ کی علیحدگی کا معاملہ چلا۔ سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ بمبئی سے الحاق کر کے اپنی وحدت کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سندھ محمڈن ایسوسی ایشن قائم کی۔ کانگریس جو اس سے پہلے اس علاقے میں بہت سرگرم تھی، قہر گمنامی میں چلی گئی۔ تو ہم نے بات 1936 سے شروع ہوئی، پھر سارے مسلم لیگ کے عروج و زوال اور مسلم لیگ کے جو رہنماؤں کی بے وفائیاں اور منافقتیں، اور بہت سی یادیں، مسجد منزلگاہ کا حادثہ، یہ سب اس اخبار جہاں کے لیے ایک طویل انٹرویو میں تھا۔ اور اس زمانے میں جب یحییٰ خان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے طالع ایوبی دور کے سب نظر بندوں کو رہا کیا، 1 یونٹ کو ختم کیا۔ تو اس زمانے کی گفتگو ہے اور یہ بہت ہی تاریخی انٹرویو ہے، ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ اور ابھی یہ روبرو دوبارہ لاہور سے شائع ہوئی ہے، قلم فاؤنڈیشن سے۔ تو یہ انٹرویوز ہیں، تو ہم کوشش کریں گے ابھی، اور جس طرح جی ایم سید صاحب کے بارے میں یہ ایک کہنا چاہیے کیا کرٹن ریزر، تھوڑا سا ہم نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلی انٹرویو ظاہر ہے بہت وقت لے گا اگر میں پورا سنانا چاہوں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی گروپ کی وزارت کے باوجود میں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، اسی لیے معزول وزیر اعلیٰ سر غلام حسین نے اسمبلی کے اجلاس میں اللہ بخش پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، "You are puppet and I know the master behind"۔ کٹ پتلی ہو، میں جانتا ہوں تمہارے چلانے والے ہاتھ کون سے ہیں۔ تو آج بھی صورتحال یہی ہے، آج بھی وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہوں، پپٹس ہیں، اور اب پورے 24 کروڑ جان گئے ہیں کہ ان پتلیوں کو، کٹ پتلیوں کو، ان کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے اور اس ڈور کو کون ہلا رہا ہے۔ تو اب یہ روبرو پڑھیے، اس میں اور پورے ایک آپ کو پاکستان کے ابتدائی ایام کی ایک پوری کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر اور کسی تصویر کے ساتھ آپ سے